بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور بہت زیادہ شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اور اس شرابی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس شرابی شخص سے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں ہوئی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ میں نے کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ میری ماں، مجھے لگتا ہے میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلد ہی میں مر جاؤں گا۔ اے میری ماں، تم سے میری یہی التجا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا کہ میرے لیے سفارش کرنا۔ تم اپنے مرشد سے کہنا میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھا دے، کیونکہ میں اتنا زیادہ گناہ گار اور اتنا زیادہ عیاش انسان تھا، مجھے نہیں لگتا میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا۔ اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں بھی شریک ہو ہی جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ جا کر عرض کرنے لگی، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ اے میرے مرشد، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا، یعنی آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھیں۔ تو اس مرید کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے عورت، اگر وہ مر بھی جائے تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری ہے اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے وہ کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا، بول میرے بیٹے۔ تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، ماں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ میرے اس کریم رب کی یہ رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا پھر اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، اے ماں، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے کہ اے گناہ گار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے گناہ گار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، تو اے میری ماں، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا مجھے جہنم میں بھیج دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مجھے مہلت دے دے تو تجھے میں جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ تو نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال پائے گی تو وہ جو میرا اللہ، میرا خدا ہے، مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اور اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر اس شخص کی ماں زار و قطار رو رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا
تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا لیکن آپ تو آ گئے ہیں، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا اے حسن بصری تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، وہ پچھتاوے میں اور گناہ کے احساس میں اس نے آنسو گرائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسوں کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور اپنی غلط حرکتوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔